هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. معزز ناظرین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہے کہ ملک کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا دھرنا جاری ہے. اگرچہ آپ دھرنا دیکھ بھی چکے ہیں، جس دن سے شروع ہوا آج تک نہ اس کے اندر حملہ کرو، نہ جلاؤ، نہ گراؤ، نہ فتنے اور فساد کا کوئی نعرہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس کے باوجود ہمیں یہ علم ہے کہ مولوی کے دھرنے میں اور عام لبرل سیکولر بندے کے دھرنے میں کتنا کو فرق ہوتا ہے، اور ہماری لیمٹس کہاں تک ہیں. انشاءاللہ مذہبی لوگ نہ پہلے کبھی اداروں کے ساتھ تصادم کرتے آئے ہیں اور نہ کبھی آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. علماء کو گالم گلوچ، طلبہ دین کو گالم گلوچ، عجیب و غریب نظریہ معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے سیاسی لیڈر کے خلاف ہے، کیا سیاسی لیڈر مقام نبوت کا حامل ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے آپ اس کو غدار کہہ دیتے ہیں، جو اس کے خلاف ہے کرپٹ کہہ دیتے ہیں؟ خان صاحب، آپ بھی اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی کچھ اصلاح کیجئے. آپ کے منہ سے اب این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا کا نعرہ مضحکہ خیز لگتا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد این آر او شدہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بتائیے آپ نے کس کو این آر او نہیں دیا؟ سارے کرپٹ لوگوں کو این آر او دے کے ہی آپ نے اپنی پارٹی میں جمع کیا ہے. اور آپ ان لوٹوں سے اور کرپٹ لوگوں سے مل کر ایک نئی عمارت تک تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ نئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. کرپٹ اور لوٹے اکٹھے کرنے سے البتہ باتھ روم ضرور بن سکتا ہے. ہاں صاحب، عجیب و غریب آپ نے دو تہذیبوں کے مابین تصادم کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے. لوگ علماء دین، طلبہ دین اور اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے کہ علماء سیاست میں کیوں آتے ہیں، مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں. یہ کیسا بیانی ہے؟ یہ تو خالصتاً مغرب کا، پاپائیت کا، خالصتاً مغرب سے سامراجیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھا کہ یہ مولوی کا کیا کام ہے. مولوی کا کام سیاست میں نہیں ہے، مولوی کا کام ریاست میں نہیں ہے، مولوی کا کام معاشرت میں نہیں ہے. مولوی کو صرف مسجد تک محدود رکھ دو، اور شاید آپ تو مسجد اور مدرسے سے بھی نکالنا چاہتے ہیں. مولوی کا کام سیاست میں نہیں ہے تو کس کا کام ہے سیاست؟ سیاست جی چور، لٹیرے، جگیرداروں اور وڈیروں کا کام ہے. جس قوم کے لیڈر چور، لٹیرے اور جگیردار ہوں اور پھر وہ قوم چاہے کہ اس قوم کی اصلاح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ خود نیک لوگوں کو سامنے نہیں لانا چاہتے، اور آپ کا یہ بیانیہ بن گیا ہے مغرب کا کہ مولوی کا کیا کام ہے، طلبہ دین کا کیا کام ہے سیاست میں. اور دوسرا ایک پوائنٹ یہ، ہر بندہ گالم گلوچ پہ اترا ہوا ہے. دوسرا یہ مولوی کرسی کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، کرسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں، کرسی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. ذرا بغیر تعصب کے میرے پی ٹی آئی کے بھائی بھی اس بات کے اوپر غور کریں، تمام سیکولر پارٹیوں کے بھائی غور کریں، تمام لبرل پارٹیوں کے بھائی غور کریں کہ جب آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ مسجد کی امامت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی مدرسے کے پرنسپل لگنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. الیکشن ہر بندہ کرسی ہی کے لیے لڑتا ہے تاکہ کرسی پہ اقتدار میں آ کے اپنے نظریات کو غالب کر سکے. علماء دین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے. لیکن آپ کے اس پوائنٹ کے اندر دو باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں مولوی کرسی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں سب سے مشکل پاکستان کے اندر کرسی حاصل کرنا مولوی کا ہے. مولوی کو کرسی نہیں ملتی. کرسی حاصل کرنی ہوتی تو پڑھے لکھے علماء اللہ کے فضل سے وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں. بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اگر سیٹ لینا مقصد ہو، مولوی مل جائیں. اچھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، پہلے کہتے ہیں مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی جناب اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی جناب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اب اگر اکٹھے ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، تو تکلیف کس چیز کی ہے؟ اس کا مطلب ہے درد کچھ اور ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، مسالک کا مابین جو اختلاف ہے وہ عقائد کے اوپر ہے، عبادات کی ادائیگی کے طریقے کے اوپر ہے. مسالک بے حیائی کے اوپر متفق ہیں کہ معاشرے کے اندر اور ملک میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، شراب نہیں ہونی چاہیے. جتنے معاملات ہیں اس کے اندر سب علماء اور مسالک کا اتفاق ہوتا ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ آپ کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ سارے علماء آخر
ایک فاشسٹ پارٹی کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی. آپ نے یہ نکما سا نعرہ ایجاد کر لیا کہ سارے کرسی کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. بتائیے پنجاب سے کتنے مولوی الیکشن آج تک جیت چکے ہیں؟ آپ بتائیے. خیبر پختونخوا سے کم تعداد میں جیتتے ہیں, بلوچستان میں کم تعداد سے جیتتے ہیں, سندھ میں بالکل کم تعداد میں جیتتے ہیں. کرسی حاصل کرنی ہو تو اس کا ذریعہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, مولویزم نہیں ہوتا. یہ مولوی جب کسی بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو دین کے نظریے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا؟ ہاں, ہم نے کبھی کسی کی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھالا اور نہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی خان صاحب, آپ نے ان کی عجیب و غریب ٹریننگ کی ہے. ہر بندہ جو آپ کے خلاف ہے غدار وطن, ہر بندہ جو آپ کے خلاف ہے منافق. اب تو ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے. حقیقت میں ایک وقت تھا جب ہم جیسے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ کرپٹ لوگوں کا آپ احتساب کریں گے, لیکن اب آپ کہتے ہیں میں نعروں نہیں دوں گا, تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. رائٹ لیفٹ آپ کے جس قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں انسان ہنستا ہے. میں نے کبھی آپ کی ذات کے اوپر بھی بات نہیں کی اور نہ ہم چاہتے ہیں, لیکن ہاں صاحب مذہبی طبقے کو کچھ تحفظات ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے فالوورز کے بھی ہمیں تحفظات ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلام پسند شو کرتے ہیں, ہے لبرل سیکولر, لیکن بعض جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے اسلام کا جھنڈا اور ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم چوکیدار ضرور ہیں. آپ کسی مفتی سے ضرور فتویٰ لے لیجئے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے, توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے حدود کے گناہ خاص طور پہ جب اعتراف کر لیا جائے تو اس کی شریعت میں کیا سزا ہے, آپ نے یہ فتویٰ پوچھنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گالیاں, آپ کی اس طرح کی لغویات کیا علماء کو اور دینی طبقے کو دبا دے گی؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. کفار مسلط ہم پہ ہوئے, اسلام سے جب ہم دور ہوئے, اب دین